دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ فکری نشست ایک ایسے موضوع پر ہے جو بظاہر بہت عام سا لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی آپ کو حیران کر دے گی۔ جی بالکل، اور ہم جن حوالوں اور ماخذ سے بات کریں گے وہ انسانی زندگی کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کو سامنے لاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہماری بحث کا مرکز آداب زندگی کا ایک تفصیلی متن ہے۔ یہ متن انسان کے روزمرہ معمولات کے لیے ایک انتہائی جامع ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی جزیات شامل ہیں، مطلب آپ کے جوتوں کا رنگ کیا ہونا چاہیے یا ناخن تراشنے کی ترتیب کیا ہو۔ ہاں بالکل، اور ایک جدید ذہن کو شاید یہ باتیں بظاہر توہم پرستی یا پرانے دور کی عجیب رسومات لگیں، لیکن آج کا ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا اس متن کا بنیادی فلسفہ انسان کو سخت اور متعین طبعی اصولوں کا پابند بنانا ہے تاکہ روحانی فلاح مل سکے، یا پھر کیا اس کی اصل بنیاد انسان کی اندرونی نیت، یعنی جو ہماری موٹیویشن ہے اور حالات کے مطابق اخلاقی لچک پر قائم ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بالکل، اور اس پر میرا موقف بہت واضح ہے۔ میں جب اس متن کو پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واضح طور پر ایک سخت مادی اور طبعی ضابطے کی ترویج کرتا ہے، یعنی اعمال کی درست جسمانی ادائیگی ہی دراصل روحانی اور دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرا نقطہ نظر اس سے کافی مختلف ہے۔ دیکھیں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ مادی اصول موجود ہیں اور بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ظاہری اصول محض ایک ڈھانچہ ہے۔ ایک ڈھانچہ؟ جی، ایک بیرونی خول۔ اس متن کی اصل روح، اس کا جو دھڑکتا ہوا دل ہے نا، وہ نیت کی پاکیزگی اور داخلی لچک پر مبنی ہے، جو تمام ظاہری اصولوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس بحث کا آغاز انہی مادی قانونوں کی نوعیت سے کریں، کیونکہ جب میں اس ضابطے کو دیکھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی کمپیوٹر پروگرامنگ کی پیچیدہ زبان پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی جہاں ایک کاما یا نقطے کی غلطی پورا کوڈ کریش کر سکتی ہے۔ یہ اصول صرف علامت ہی نہیں ہے، یہ انسان کی طبعی ساخت کو کنٹرول کرنے کا ایک نظام ہے۔ مثال کے طور پر سونے کے آداب کو ہی لے لیں۔ متن صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ آرام کر لیں، یہ باقاعدہ وضاحت کرتا ہے کہ سیدھا لیٹ کر سونا انبیاء کرام کی سنت ہے، دائیں کروٹ مومنین کا طریقہ ہے، جی، اور بائیں کروٹ اتباء کا طریقہ ہے، اور الٹا سونا شیطانی طریقہ ہے۔ جی بالکل، ہاں، اور اسی طرح ناخن تراشنے کی مخصوص ترتیب ہے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک جانا ہے۔ اب کوئی حیران ہو سکتا ہے کہ جوتوں کے رنگ کا روحانیت سے کیا تعلق، رائٹ؟ بالکل، لوگ سوچتے ہیں عجیب بات ہے، لیکن متن کہتا ہے کہ زرد اور سفید جوتے پہننے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور سیاہ جوتے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ بظاہر عجیب لگنے والی یہ شرطیں دراصل انسان کو ہر لمحے چوکنا رکھتی ہے۔ صحیح، آپ جوتا پہنتے ہوئے بھی ایک کڑے نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ یہ طبی پابندیاں ہی وہ میکینزم ہے جو باطن کو قابو میں رکھتی ہیں۔ تو آپ ان مادی احکامات کو محض ایک خول کہہ کر کیسے رد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کی طبی اہمیت کو رد بالکل نہیں کر رہا۔ اصل میں ان کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے جو کمپیوٹر پروگرامنگ والی مثال دی وہ بہت دلچسپ ہے، شکریہ، لیکن میرے خیال میں یہ متن اس طرح کام نہیں کرتا۔ اگر یہ واقعی ایک سخت کمپیوٹر کوڈ ہوتا تو ایک غلطی سے پورا روحانی نظام ہمیشہ کے لیے کریش کر جاتا، لیکن انسان کا باطن کسی بے جان مشین کی طرح تو کام نہیں کرتا نا۔ تو پھر آپ کے نزدیک یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دراصل موجودہ دور کی جدید خودکار مشینی ذہانت کی طرح ہے، جو حالات اور بقا کے ڈیٹا کی بنیاد پر خود کو مسلسل ڈھالتی ہے۔ اس متن کی پوری روح ایک بنیادی اصول پر کھڑی ہے کہ اعمال نیتوں پر منحصر ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ بالکل، ظاہری اصول جو آپ نے بتائے وہ روزمرہ کا ایک بہترین سانچہ ضرور دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کسی مجبوری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو متن خود ان سخت ترین اصولوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ حالت اضطرار کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، حالت اضطرار۔ اس تصور کے تحت زندگی بچانے کے لیے قطعی حرام اشیاء کا استعمال بھی جائز اور معاف قرار دیا گیا ہے۔ اگر جسمانی اصول ہی سب کچھ ہوتے
تو اصول ٹوٹنے پر گناہ تو ملنا چاہیے تھا نا؟ ایک منٹ، لیکن جان بچانے کے لیے حرام کا حلال ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ظاہری قانون زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے ماتحت ہے۔ دیکھیں میں آپ کی یہ مجبوری اور نیت والی منطق سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھے آپ کے اس استدلال میں ایک بنیادی خامی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ آپ صرف ہنگامی حالات کی مثال دے رہے ہیں، لیکن متن میں جو روزمرہ کے عام اعمال ہیں انہیں واضح طور پر ایک طبی نسخہ یعنی میڈیکل پرسکرپشن کی طرح پیش کیا گیا ہے، جہاں ایک طبی عمل کا ایک مخصوص نتیجہ نکلنا لازمی ہے۔ طبی نسخہ۔ جی، آپ طبی نسخے میں محض نیت کی بنیاد پر لچک تو پیدا نہیں کر سکتے نا۔ اب مثال کے طور پر متن کہتا ہے کہ کھانے کے آغاز اور اختتام پر نمک چکھنا چاہیے۔ صحیح۔ یا جب آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں تو 32 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر پانی پر دم کریں اور کپڑے پر چھڑکیں۔ اس سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کے میکینزم پر غور کریں۔ جی، بتائیں۔ یہ ایک مخصوص جسمانی عمل ہے جس کا ایک مادی نتیجہ بتایا گیا ہے۔ اگر نیت ہی اصل انجن ہوتی تو آپ محض دل میں نیت کر کے بغیر پانی چھڑکے وہی نتیجہ حاصل کر لیتے، مگر ضابطہ یہ اجازت نہیں دیتا۔ ظاہری عمل مقصود کل ہے۔ یہ ایک سوئچ کی طرح ہے، سوئچ دبائیں گے تو روشنی ہوگی، صرف نیت سے بلب نہیں جلتا۔ آپ کی یہ سوئچ اور طبی نسخے والی تشبیہ بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے منطقی انجام تک لے کر جائیں تو یہ خود متن کے اپنے دلائل سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ طبی عمل مقصود ہے۔ اب طبی دنیا کا اصول یہ ہے کہ زہر ہمیشہ زہر رہتا ہے، رائٹ؟ آپ خوشی سے زہر کھائیں یا کوئی زبردستی کھلائے، اس کا کیمیائی فارمولا تبدیل نہیں ہوتا، وہ جسم کو مار دے گا۔ جی، وہ تو اپنا کام کرے گا۔ تو اگر یہ آداب زندگی کا ضابطہ بھی محض طبی اصول ہوتا تو حرام خوراک ہر حال میں روحانی موت کا باعث بنتی، لیکن قرآن کا اصول ہے کہ جو بھوک سے مجبور ہو جائے اور وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کی دنیا میں کیمیائی ساخت یہ ظاہری شکل فیصلہ نہیں کر رہی، انسان کی نیت فیصلہ کر رہی ہے۔ مجبوری میں اس حرام شے کا زہریلا پن باطن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعور طبعی کائنات پر حکمرانی رکھتا ہے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ نے زہر والی بہترین تشریح پیش کی ہے، لیکن کیا ہم پورے نظام زندگی کی تعریف ہنگامی حالات سے کر سکتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں یہ استثنائی حالات روز تو پیش نہیں آتے نا؟ یہ صرف موت اور زندگی کے ہنگامی حالات کی بات نہیں ہے۔ میں اس نقطے کو مزید گہرائی میں لے جانا چاہوں گا۔ ذرا تقیہ کے تصور کو دیکھیں۔ اچھا، تقیہ، یہ ایک مشکل تصور ہے۔ جی، لیکن یہ اس نظام کا سب سے نفیس اخلاقی آلہ ہے۔ یہ کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی درجہ بندی کو سمجھنے کا فریم ورک ہے۔ تقیہ دراصل ایک بڑے اخلاقی نقصان کو روکنے کے لیے ایک چھوٹے اصول کو قربان کرنا ہے۔ کوئی مثال دیں گے؟ بالکل۔ متن مثال دیتا ہے کہ ایک نامحرم عورت دریا میں ڈوب رہی ہے۔ اب ایک طبعی اصول ہے کہ نامحرم کو چھونا حرام ہے، اور اخلاقی اصول ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ صحیح، یہاں ایک تنازع ہے۔ بالکل، اور متن ایک مکینکی انسان کی طرح سوچنے سے منع کرتا ہے۔ یہاں نامحرم کو چھونا، جو کہ ایک سخت پابندی تھی، اب گناہ نہیں رہتا بلکہ ثواب بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بے گناہ کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ نظام انسان کو اصولوں کا اندھا غلام نہیں بناتا، بلکہ نیت اور فیصلہ سازی کو حتمی قانون مانتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی دلچسپ نقطہ ہے، اور آپ نے تقیہ کو اخلاقی شعور کی معراج کے طور پر پیش کیا۔ لیکن اگر میں تھوڑا مختلف انداز میں اس کا تجزیہ کروں تو مجھے اس استدلال میں ایک شگاف دکھائی دیتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر نیت ہی سب کچھ ہوتی تو نظام اصول توڑنے پر کوئی مادی جرمانہ عائد نہ کرتا۔ آپ نے سچ اور جھوٹ کی بات کی۔ متن اس قدر سچائی پر زور دیتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے کسی بھی وجہ سے تو اسے صرف دل میں توبہ کرنے سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ آپ کفارے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، باقاعدہ ایک بھاری مادی کفارہ لازم ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔ آپ ایک اخلاقی اصول ٹوٹنے کا ازالہ طبعی اور معاشی عمل سے کر رہے ہیں۔ اگر صرف نیت کافی ہوتی تو اتنے سخت کفارے کیوں ہوتے؟
یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور تو اور مردوں کے لیے سونے چاندی کے برتن یا ریشم پہننا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مادے کے اندر ایک روحانی اثر موجود ہے۔ آپ کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ ریشم نہیں پہن سکتے۔ یہ پابندیاں اتنی غیر متزلزل ہیں کہ ان کو محض بیرونی خول نہیں کہا جا سکتا، یہ تو قلعے کی مضبوط دیواریں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا پوائنٹ۔ یہ کفارے والی دلیل واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن میں اس کا جواب روزمرہ کے سماجی تعلقات سے دینا چاہوں گا۔ سماجی تعلقات؟ جی، آپ کفارے کو ایک مادی سزا سمجھ رہی ہیں، جبکہ وہ سماجی اصلاح کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ظاہر اور باطن میں حکمرانی کس کی ہے، تو ذرا سماجی ملاقاتوں یعنی مصافحے اور معانقے پر غور کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سماجی ملاقاتوں کا ذکر کیا، کیونکہ یہ تو میری دلیل کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ مصافحے یعنی ہاتھ ملانے کو ہی لے لیں۔ کیا متن نے اس کے لیے کوئی اخلاقی آزادی دی ہے؟ بالکل نہیں۔ متن نے انتہائی مخصوص جسمانی طریقوں کو لازم کیا ہے۔ ہاں، طریقہ تو بتایا گیا ہے۔ ہر مومن کا داہنا ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے اور ہتھیلیوں کو رگڑنا چاہیے۔ متن دعویٰ کرتا ہے کہ اس مخصوص جسمانی حرکت کے بغیر گناہوں کا درختوں کے پتوں کی طرح جھڑنا ممکن نہیں۔ تو اگر روحانیت صرف باطنی جذبے کا نام ہوتی تو دو لوگ دور سے مسکرا دیتے اور دل صاف ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ گناہوں کے جھڑنے کا تعلق اس طبعی رگڑ سے ہے۔ جسمانی حرکت ہی وہ چابی ہے جو دروازہ کھولتی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے قائل نہیں ہوا، اور میں بتاتا ہوں کیوں۔ بظاہر یہ جسمانی حرکت چابی لگتی ہے، لیکن آپ اس عمل کے پیچھے چھپے ہوئے اصل معاہدے کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ کیسا معاہدہ؟ متن خود بتاتا ہے کہ مصافحہ صرف دو ہاتھوں کا ٹکرانا نہیں ہے، یہ دو انسانوں کے درمیان ایک شدید سماجی اور باطنی معاہدہ ہے۔ وہ خاموشی سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے۔ اور معانقہ اس بات کا اعلان ہے کہ تیری جان کی حفاظت مجھ پر لازم ہے۔ تو یہ جو گناہوں کا جھڑنا ہے نا، یہ کھال رگڑنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس روحانی معاہدے اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ ذرا سوچیں، اگر دو منافق آپس میں مل کر 1000 بار بالکل صحیح زاویے پر ہاتھ رگڑیں تو کیا ان کے گناہ جھڑیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ بالکل نہیں، کیونکہ اس طبعی سانچے میں جو نیت کی روح ڈالی جانی تھی وہ ہے ہی نہیں۔ جسمانی عمل محض ایک خالی برتن ہے، جب تک سچی نیت کا مایہ نہیں ڈالا جائے گا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں آپ کی اس باطنی تشریح کی خوبصورتی سے انکار تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر ظاہری برتن اتنا ہی بے وقت ہے تو اس کی ساخت پر اتنی محنت کیوں کی گئی؟ محنت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دانت مضبوط ہوتے ہیں، حافظہ بڑھتا ہے۔ متن سفر کے لیے منگل یا جمعرات کے دنوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ پوری مادی کائنات تقاضا کرتی ہے کہ انسان پہلے اپنے ظاہر کو ڈسپلن کرے۔ جب تک جسمانی نظم و ضبط نہیں ہوگا، باطن درست ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہری عمل محض برتن نہیں، وہ سانچہ ہے جو باطن کی شکل بناتا ہے۔ اور میرا جواب یہ ہے کہ مادی فوائد یقیناً اپنی جگہ موجود ہیں، مسواک کی افادیت سے انکار کون کر سکتا ہے، لیکن یہ مادی فوائد اس نظام کی حتمی منزل نہیں ہے۔ جب بھی ظاہری اصول اور انسانی جان یا بلند اخلاقی مقصد میں تصادم آتا ہے، یہ نظام ہمیشہ نیت کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ مادی اصولوں کی کثرت کے باوجود اس کا فلسفیانہ مرکز ہمیشہ انسان کی نیت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ یہ واقعی بہت طویل اور گہری بحث ہے، اور مجھے لگتا ہے ہم وقت کے اختتامی مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ جی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو میری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ آداب زندگی ایک انتہائی نفیس اور تفصیلی مادی کائنات تخلیق کرتا ہے، جہاں جوتے پہننے، کنگھی کرنے اور مصافحے کے اٹل اصول یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا جسمانی نظم و ضبط ہی روحانی فلاح کا بنیادی زینہ ہے۔ باطن کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور میرے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مادی پابندیوں کے باوجود متن کا دھڑکتا ہوا دل ہمیشہ نیت پر قائم ہے۔ مجبوری میں اصولوں کی لچک اور سماجی وعدوں کا تصور بتاتا ہے کہ یہ نظام اندھی تقلید نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی اور انسان کی اعلیٰ اخلاقیات کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم دونوں اس بات پر مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ
انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے ظاہری نظم و ضبط اور داخلی نیت کے درمیان توازن تلاش کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک طرف آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے اور دوسری طرف شعور بھی عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم یہ فیصلہ اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں، کیا ایک مثالی زندگی بیرونی نظم و ضبط سے باطن کو سنوارنے کا نام ہے، یا خالص اندرونی نیت سے بیرونی اعمال کو معنی پہنانے کا؟ ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین اس متن کا مزید مطالعہ کریں گے اور اس کے عمیق پہلوؤں پر غور کریں گے۔ اس مباحثے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔